پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار نہیں ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کر لی نا، وہ اگرچہ پھر بعد میں دستبردار ہو گئے، لیکن حضرت حسین نے اس سے اختلاف کیا، دستبرداری سے اختلاف کیا، لیکن عملاً اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے بھی بعد میں بیعت کر لی. لیکن جب تک دستبرداری نہیں ہوئی تھی تو وہ مطلب اس کے حق میں نہیں تھے، تو ان کے اندر مزاحمت اور ریزسٹنس زیادہ تھی. باقی 49 میں پھر وہ قسطنطنیہ کی جو ایک وہ جنگ ہوئی، اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شامل رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کے تحت. 56 میں جب بیعت لی گئی اہل مدینہ سے یزید کی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ، تو اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، تو تعرض نہیں کیا، مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انسسٹ نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہمیں ملتی ہے بعض تاریخی روایتوں میں کہ یزید سے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ کرنا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد اہل عراق جو ہے وہ حسین کو تمہارے خلاف کھڑا کریں گے، لیکن میں تمہیں یہی وصیت کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ کر کے جان. جب اس کے فوراً بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 60 میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر یزید جو ہے وہ امیر بن گیا. اب اس نے بھی بیعت کے لیے جو ہے وہ حاکم مدینہ یا گورنر مدینہ کو کہا، ولید بن عتبہ کو کہا کہ جی آپ بیعت لیں، خاص طور پہ عبداللہ بن زبیر سے اور حضرت حسین سے، کیونکہ ان دونوں سے ایک وہ محسوس ہو رہا تھا. تو وہ جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا، عبداللہ بن زبیر تو خیر نکل گئے مکہ مدینہ سے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ مہلت مانگی اور ان کو ایک دن کی مہلت دے بھی دی گئی. اچھا، اس میں کچھ اور بھی تاریخی درمیان میں جو ہے وہ واقعات ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ جی اہل عراق کی طرف سے مسلسل پیغامات آ رہے تھے کہ آپ یہاں آئیں، وہی بات جو حضرت امیر معاویہ نے. اس کی ایک اور لاجیکل ریزن بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو کیپٹل تھا وہ کوفہ تھا، بالکل، تو کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت کا اثر و رسوخ تھا. ظاہر بات انسان جہاں بیٹھتا ہے وہاں اس کے فالورز جو ہے وہ یا اس سے محبت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. شام جو ہے یا دمشق جو ہے، اب دیکھیں نا یزید نے بھی دمشق کو کیپٹل بنایا کیونکہ شام میں جو ہے وہ بنو امیہ کی حمایت موجود تھی. تو یہ تھا مطلب مختلف علاقوں میں مختلف ان کے ہونے کی وجہ سے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر تھے، تو یہ بھی ایک تاریخی وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بات کہی تھی تو اس کے پیچھے بنیاد یہی تھی کہ کوفہ مرکز رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک مدینہ کیپٹل رہا، دارالخلافہ رہا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو حضرت علی نے فوراً اس کو تبدیل کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ کوفہ میں حمایت زیادہ تھی اہل بیت کی، اور اس وقت انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حمایت چاہیے تھی، سپورٹر چاہیے تھے، اور وہ کیونکہ مدینہ اور مکہ کے لوگ یہ زیادہ تر جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں نیوٹرل ہو جاتے تھے، تو اس لیے یہ ایک مطلب وجہ تھی آپ کہہ لیں. پھر یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی پھر مکہ آ گئے، نکل آئے، وہ بیعت کا معاملہ نہیں ہوا. پھر یہ ہوا کہ یہاں سے کوفہ کے لیے جب انہوں نے نکلنا چاہا تو یہ بات بھی درست ہے کہ بعض صحابہ نے ان کو روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، اور اسی طرح اور بھی لوگوں کے، محمد بن حنفیہ کے نام بھی ملتے ہیں جو ان کے بھائی تھے. وہ تو مدینہ سے ہی نہیں آئے مکہ، ہاں وہ مدینہ سے نہیں آئے، ادھر ہی رکے. ہاں لیکن انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مکہ رک جائیں، یہ بھی ان کا تھا کہ مکہ میں آپ قیام کریں، پھر یہاں سے آگے نہ جائیں. تو اسی طرح سے اور بھی راستے میں بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مطیع وغیرہ نے بھی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں. اچھا، اس میں اب مطلب وجہ کیا تھی ان کے سفر کی، یہ ایک بات ہے، کیونکہ یہ چیز تو ہمیں اس میں تاریخی روایات میں کثرت سے ملتی ہے کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ کوفہ میں بھیجا تھا کہ جا کے خیر خبریں وغیرہ لے کر آئے. تو مسلم بن عقیل جب وہاں گئے تو وہاں ان کا جو قیام ہوا ہانی بن عروہ کے ہاں، اور اب یہ بات ملتی ہے کہ ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس کی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ تھے، کوفہ میں تھے، ان کی وہ دارالخلافہ تھا، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ایک دن میں 12,000 نے بیعت کر لی ہو. پھر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 18,000
تک بھی جو ہے وہ بیعت کا معاملہ پہنچ گیا تھا. تو پھر وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے لکھا کہ آپ آ جائیں, اور یہ چیز ان کی جو ہے وہ. ہاں اب یہ کہ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو خروج یا ہم اس کو بغاوت کا نام دیں. آپ کے پوائنٹ آف ویو جو مفتی صاحب نے کہا اس سے تو اس سوال کا جواب بھی کلیئر ہو گیا. یعنی ان کے موقف کے مطابق تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بیعت لینے یا اس طلب سے جا ہی نہیں رہے تھے, اور اس چیز کا امکان زیادہ موجود ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے. اور آپ کے موقف سے یہ لگتا ہے کہ وہ ارادہ کہیں نہ کہیں رکھتے تھے اس طرح کا, اور جب وہ رکھتے تھے تو پھر یہ سوال بالکل پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ایک حاکم وقت اپنی بیعت لے چکا ہو, لے رہا ہو, اور وہ نامزد ہو چکا ہو, تو اگر کوئی پھر اپنی بیعت کے لیے اٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کے عمل کو خروج کہا جائے گا, نہیں کہا جائے گا؟ اس بارے میں اہل سنہ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں نا, جہاں تک ارادے کی بات ہے تو دیکھیں وہ خاندان میں اوپر سے چلا آ رہا ہے, مطلب اس کی پوری ایک ہسٹری ہے نا, اس کا انکار کرنا شاید مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اور اس کے بعد بھی ان لوگوں میں رہا, مطلب خاندان میں رہا. وہ ایک یہ ہے کہ عملاً وہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے, لیکن حسنی جتنے تھے, آپ حسنیوں کو دیکھیں, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا بنو امیہ کو. وہ سب جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر رہے اور لڑتے رہے. تو اس کے بعد اور بھی بہت سی جو آف شوٹس نکلی, اور یہ لوگ باقی یہ ہے کہ وہ ریولوشنز اتنے کامیاب نہیں ہوئے. اسی طرح جو زیدیاں ہیں, اور یہ بھی اب اسی میں سے ہیں, تو اب وہ بھی لڑتے رہے, سارے زیدیہ بھی لڑتے رہے. زید بن علی زین العابدین جو ہیں, ان سے آگے جو چلیں, یہ ذرا ثانیہ کربلا کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ اتنا تھا کہ یہ درس و تدریس کی طرف مشغول ہو گئے. لیکن باقی سارے حضرت حسن کی اولاد ہو گئی یا حضرت حسین کی اولاد میں سے جو زیدی تھے, وہ سارے لڑتے رہے, اور بالفعل لڑائیاں کی انہوں نے, اور شہادتیں بھی پائیں. لڑائیاں کن سے ہوئیں ان کی؟ بنو امیہ سے. صحیح. ہاں, وہ ایک نہیں, اختلافات رہے ان کے, وہ ایک نہیں ہے, وہ بہت کثرت سے. ہم نے اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی سیریز کی تھی, بہت کثرت سے. تو اس میں یہ حضرت نفس زکیہ کا کیس لے لیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملتے ہیں. تو حضرت حسن کی اس کے بعد بہت مطلب شہادتیں ہوئیں ان کی اولاد میں سے. یہاں پہ معاملہ رک گیا تھا, یہ سائڈ پہ ہو گئے تھے جو حسینی تھے آپ کہہ لیں, لیکن حسنی جو ہے ان کی مسلسل پھر شہادتیں ہوتی رہیں, اور وہ بنو عباس کے دور تک لگے رہے. خیر پھر یہ ہے کہ یہ بنو عباس نے بھی تو اکیلے کامیابی حاصل نہیں کی بنو امیہ کے خلاف, ان کے ساتھ یہ فاطمی ملے ہوئے تھے. یہ فاطمیوں اور بنو عباس کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا بنو امیہ کے خلاف. تو پھر بنو امیہ کو جو ہے وہ انہوں نے مل کے جو ہے وہ یہاں سے اپنا بگایا, اور وہ اسپین کی طرف نکل گئے. پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا, فاطمیوں کا اور ان کا عباسیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. تو اصل میں تو عباسی ان کے بہاف پہ آگے آئے تھے, لوگوں کی ہمدردیاں تو ان کے ساتھ زیادہ تھیں, لیکن عملاً وہ غالب آ گئے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مطلب اقتدار کے اوپر جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. تو یہ ہے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے, مطلب ہم اس ایونٹ کو اس پورے بڑے سینیریو سے کاٹ کے شاید دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک اور نتیجہ نکالیں گے. لیکن اور پیرالل ایونٹس کیا ہو رہے تھے پورا, مطلب وہ تو اس کے اندر ہم اس کو رکھ کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید ہم ایک دوسرے نتیجے تک پہنچیں. تو بظاہر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, مطلب میجورٹی نے بھی یہی سمجھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیسیکلی اپنی بیعت لینا چاہتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم وہ سینئر تھے, اس میں کوئی شک نہیں. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, یہ سارے لوگ سینئر تھے. یزید تو تابعی ہے, یہ تو صحابہ میں سے تھے. تو سینئر ہونے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کے اہل ہیں امامت کے اور خلافت کے. باقی ان کا جو یہ اقدام ہے اس کو ہم خروج یا بغاوت اس لیے نہیں کہہ سکتے, کہ خروج اور بغاوت اس وقت کنسیڈر ہوتی ہے جب آپ حکمران کی بیعت کر لیں. اچھا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ جی بیعت ہو گئی ہے مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, کیونکہ شہادت وہاں پہ ہوئی تھی, تو اولین بیعت تو مدینہ میں ہوئی نا. پھر انہوں نے اب جو ہے تو اس پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہی تھا کہ بھائی باغی تو وہ ہے کہ جس نے بیعت کی اور پھر اس کے بعد قلادہ گردن سے اتارو, ہم نے تو قلادہ پہنا ہی نہیں. سیم کنڈیشن وہاں بھی یہی تھی, وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام نے انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی نا, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اس میں بغاوت اور خروج میں آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک,
تو یہاں پہ بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت ہی نہیں کی، شروع سے ہی نہیں کی نا، تو اس لیے ہم اس کو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اس کو ہم بغاوت اور خروج میں نہیں لے کر آئیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو ہے نا وہ بات کی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے، ان کی کتاب ہے شہادت حسین کے نام سے، وہ ایک مطلب انہوں نے ایک اور نقطہ رسی کی ہے، وہ بھی قابل غور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ابھی پیرالل خلافت قائم نہیں ہوئی تھی مکہ کے اندر، یا جو مسلم بن عقیل انہوں نے جو بیعت لی تو وہ کوئی پیرالل خلافت قائم نہیں ہوئی تھی۔ بیسیکلی یہ جو سفر تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مکہ سے کوفہ کی طرف، یہ ایک سیاسی سفر تھا، چاہتے وہ یہی تھے، لیکن وہ پہلے کوفہ میں جا کے حالات دیکھنا چاہتے، حالات دیکھ کے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ یہی سمجھا رہے تھے کہ جنہوں نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کا ساتھ کیسے دیں گے، تو آپ صرف خبروں پہ اعتماد کر کے جو ہے وہ آپ ایک اقدام نہ کریں۔ تو انہوں نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ مطلب یزید کے خلاف کوئی اعلان جنگ کا اقدام نہیں تھا، یہ کوفہ میں سیاسی حمایت تلاش کرنے کا اقدام تھا کہ اگر وہاں حمایت مل گئی تو پھر دیکھیں گے، پھر ہم اس کے بعد آگے کے حالات دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے ایک نقطہ رسی کی ہے، تو یہ ایک معقول بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے یہ چیز بھی کلیئر ہوئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ سفر تھا یہ ایک سیاسی تھا، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ حق ہماری طرف لوٹنا چاہیے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے نا، اور یہ بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ اگر سوال یہ نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، سوال یہ ہے کہ اگر حسین نے نہیں کی تو بقیہ نے کیوں کر لی، یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو اس سے تو یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ کوئی کفر اسلام کا معاملہ نہیں تھا، یہ ان کا اجتہادی ایک ڈیسیژن تھا، فیصلہ تھا، وہ اس کے مطابق چل رہے تھے۔ اور پھر مسلم بن عقیل کی جب شہادت کا انہوں نے سنا ہے تو واپسی کا ارادہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کوفہ جانے کی بجائے وہ کربلا کی طرف چلے ہیں۔ یہ سب قرائن سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی کفر اسلام کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، سیاسی ان کا فیصلہ تھا، وہ ایک چیز کو سمجھتے تھے اس کے مطابق چلے، لیکن بالآخر الٹیمیٹلی وہ ایک مظلومانہ شہید ہوئے وہ بھی، اور پھر ان کے گھر والے بھی جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ مظلومانہ شہید ہوئے۔ تو یہ کوئی کفر اسلام کا اس کو رنگ دینا اور یہ اس طرح کا اس کو مارکا قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔